اور اس تپتی زمین پر بیٹھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، زہرا کا گھر اجڑ گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ شام غریبہ ہے عزیزو، شام غریبہ میں مسکبر تھا، آج علی اکبر نہیں ہے۔ کل تک اون و محمد تھے، آج اون و محمد نہیں ہے۔ کل تک جس پر ساری بیویاں بھروسہ کیا کرتی تھی وہ عباس موجود تھا، آج وہ عباس نہیں ہے۔ ماتم کیجیے عزیزو، آج رونے میں شرم نہ کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے آپ تپتی زمین پر بیٹھے ہیں، نہ جانے کب سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ذاکر آئے گا، مصائب اہل بیت پڑھے گا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، صبح سے ماتم کیا ہوگا، جلوس نکالے ہوں گے، لیکن خدا کی قسم مجھے انصاف سے بتائے، جب آپ لوگ تھک جاتے ہیں تو کوئی آپ کو تماچے جو نہیں مارتا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو کوئی پانی دینے والا ہے نا، لیکن کربلا میں آئیے، اکبر پیاسا ہے، قاسم پیاسا، اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ حسین نے کہا اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ دو۔ تاریخ نے لکھا اکبر نے زبان کو کھینچ لیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کی قسم اس ماحول میں نہ جانے کس کے پہلو میں بیمار ایمان بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو تو میری جدہ کا ماتم کیسے کیا جاتا ہے۔ سنیں گے عزیزو، جب کہیں پر مجلس حسین برپا ہوتی ہے اور جب سید سجاد مجلس کے لیے نکلتے ہیں تو زینب کہتی ہے سجاد جب مجلس میں جانا تو اپنی پھوپھی کو بلا لینا۔ کہا پھوپھی اماں کس وقت بلانے آؤ؟ کہا اس وقت بلانے آنا جب ذاکر مسائل پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی یہ تو بتائیے مسائل میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ سجاد کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ مجھے حسین کا ماتم کرنا ہے؟ نہیں نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں جس پر مجھے نہیں رونے دیا گیا، ہمارے چاہنے والے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ شام غریبہ ہے عزیزو، کون سی شام؟ ارے وہ شام جس میں جب چوروں نے چوریاں شروع کی تو عالم یہ تھا، کسی نے حسین کا نامہ لوٹا، کسی نے انگوٹھی اتاری۔ ایک ظالم مختار سے کہتا ہے مختار میں نے ایک ظلم ایسا کیا ہے جو اگر تم نے سن لیا تو برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا کون سا ظلم؟ کہا مختار میں نے دیکھا حسین کا لاشا پڑا تھا، حسین کا لاشا پڑا تھا، حسین کی انگشتری میں نے حسین کی انگلی میں دیکھا۔ میں نے سوچا شہزادے کی انگوٹھی ہے، نہ جانے کتنی قیمتی ہوگی۔ میں قریب گیا، میں نے چاہا کہ انگوٹھی کو اتاروں لیکن ہاتھ پر زخم لگنے کی بنا پر فرما گیا تھا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر پر حسین کی انگلی رکھی۔ قیامت ہو گئی عزیزو۔ مختار جب انگوٹھی نہ اٹھی میں نے پتھر پر حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر چلایا، انگلی کو جدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے بار الہ، اے وقت کے امام ظہور فرمائیے اور سرزمین جون پور پر دیکھیے کیسے تیرے جد کا ماپام یہ عزادار منا رہے ہیں۔
سنیں گے عزیزوں، اب ظالموں نے خیام کی طرف رخ کیا، اور جب خیام کی طرف رخ کیا تاریخ نے عجیب جملے لکھے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ جاتی رہی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جانا بڑا آسان ہے، آج گرمی ہے نا، زمین گرم ہے، آپ کے ہاتھوں میں پنکھے ہیں تاکہ ہوا کر سکے، لیکن کربلا کی گرمی اور جوڑ پور کی گرمی میں بڑا فرق ہے۔ تاریخ نے لکھا کربلا میں وہ گرمی تھی اگر تانا دی جاتا تھا۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں پوری شاعری آپ لوگوں کو سنا سکوں، میں دعا کرتا ہوں پالنے والے مجھے اتنی طاقت عطا کر جو ان مومنوں کو سنا سکوں، اور یہ مومنین حسین کا پرسا فاطمہ کو دے سکے۔ سنیں گے عزیزوں، آگ لگی خیموں میں۔ حمید ابن مسلم نے عجیب روایت لکھی ہے، جب خیموں میں آگ لگی میں نے دیکھا سب بیویاں ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ جا رہی تھی۔ اسی عالم میں ایک 4 سال کی بچی خیمے سے باہر نکلی، ایک 4 سال کی بچی خیمے سے باہر نکلی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا اس کا دامن جلا ہوا تھا، بچی زمین پر کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی، کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا 4 گھوڑے سوار بچی کا پیچھا کر رہے تھے، مجھے یہ لگا یہ گھوڑے سے اتریں گے، بچی کی آگ بجھائیں گے، بچی کو پیار کریں گے، لیکن قیامت ہو گئی۔ یہ چاروں ظالم گھوڑے سے نیچے اٹھے اور اترنے کے بعد سکینہ کے قریب آئے، اور قریب آ کر سکینہ کی بالیوں کو پکڑا، بالیوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اتارا نہیں بلکہ کھینچ لیا۔ سکینہ سے خون بہنے لگا، آواز دی چچا عباس۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کانوں سے خون ٹپکتا رہا، رخسار نیلا۔ تاریخ نے لکھا آگ لگ گئی خیموں میں، اجڑ گیا زہرا کا گھر۔ زینب ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ، آواز دی بیویوں گھبرانا نہیں، آج سے میں تمہاری عباس ہوں، آج سے میں تمہاری عباس ہوں۔ جیسے ہی زینب نے کہا میں تمہاری عباس ہوں، ایک مرتبہ زوجہ مسلم کھڑی ہو گئی۔ زینب مجھے پتا ہے تو نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، زینب مجھے پتا ہے تو نے حسین کا ماتم کیا۔ زینب تو نے کہا ہے نا کہ تو ہماری عباس ہے، تو زینب اتنا بتا دے مجھے بچوں میں اپنی بیٹی عاتقہ نظر نہیں آتی۔